میں میوزک چھوڑ چکا تھا، سوچتا تھا کہ کیا کروں اب کیا کام کروں، اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آ گئی کہ میں نے آخری 100 روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیے، جو میرے پاس آخری 100 روپے تھے، اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، I have nothing، بس اوپر اللہ ہے، نیچے بس یہ حالات ہے۔ لیکن میں نے ایک بات سنی بھی تھی مولوی طارق جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے، اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا۔ یہ میں نے سنی بھی تھی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا، میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں، یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو، مروا دیا مجھے، کہاں ہے وہ چیز؟ لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، میرا دل کہتا تھا مجھے۔ یہ میں 2002 کی بات بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں۔ تو ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے، اور میرے پاس پیسے تو تھے نہیں، تو میں نے کہا کیا کرے گا؟ اس نے بولا یار دیکھو سٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی، 25 لاکھ آپ دیں، 25 لاکھ میں لاؤں۔ اب اس نے 25 لاکھ بول دیا، اور میں ابھی 100 روپے بیوی کو دے کر آ رہا ہوں، اور بڑی اپنا سٹیچر بالکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں 25 لاکھ کہاں سے ہوں گے؟ 25 لاکھ آپ لائیں، 25 لاکھ میں لاتا ہوں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو میں گھر گیا، گھر بیٹھ کے سوچا، میں نے کہا کیا ہے، کیا بیچوں۔ ایک دوست کو میں نے بولا، اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے۔ تو یقین کرو 50 کی چیز ہر ایک مجھے 25 کوٹ کرتا تھا۔ 25 لے لیں جنید بھائی، اس کے یہی دے سکتے ہیں۔ یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ مجھے اس دن پتا چلا، اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے 25 کی جگہ کہا نہیں یار آپ رکھیں گے، چلو بعد میں کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ایسے بھی ملے۔ لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی، ہاں، جنہوں نے میرا کچومر ہی نکال دیا۔ ان کا بس نہیں چلا کہ میرا کچومر ہی نکال دیں، مجھے جان سے ہی مار دیں۔ اس وقت جو کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ سب پریشانی میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ خیر، تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا، اس کو بیچا، یہ بیچ دیا، وہ بیچ دیا، سب بیچ بچا کے اس کو جا کر 25 لاکھ روپے کسی طرح کر کے دیے۔ میں نے کہا مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیا، 1 ہفتے بعد ملتے ہیں۔ 1 ہفتے بعد 25 لاکھ اس نے رکھے، 25 لاکھ میں نے رکھے، اور 50 لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا، اور ابھی رمضان آنے والا تھا۔ تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹرن بنواتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا، 25 لاکھ روپے گئے، اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور میں کہوں یا اللہ، یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے، اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا، میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا۔ وہ تو خیر امیر آدمی تھا تھوڑے، اس کے پاس تو پیسے تھے۔ میں نے اس کو، میں نے کہا یار اب کیا کریں؟ کہتا ہے یار فکر نہ کریں، کچھ دیکھتے ہیں۔ اب آئی نو کہ کچھ نہیں ہونے لگا، تباہی ہے، تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو۔ لارج میڈیم بن گیا، میڈیم سمال بن گیا، اور سمال تو اتنا سمال بن گیا کہ وہ فٹڈ ہو گیا۔ کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھیے ایک پارٹی آئی ہے بنگلہ دیش سے، ان کو شلوار قمیص چاہیے، لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹرن تھوڑا چھوٹا کر دیں۔ میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتا ہے چھوٹا پیٹرن ذرا مشکل سے کٹتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کے۔ انہوں نے کہا ہاں وہ پیسوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کو تو بس شلوار قمیص چاہیے پاکستان سے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ 2 دن بعد آ کے لے لیجیے۔ تو جو چیز اللہ معاف کرے، آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، جو چیز 500 روپے کی بیچنی تھی وہ 600 روپے کی بیچ دی، جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی 2 دن میں بیچ باج کے، پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باج کے بیٹھ گئے دونوں کے۔ اب کیا کریں؟ سب بک گیا اور پیسے آ گئے۔ تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے۔ تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے۔ میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس، ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں۔
हम दोनों मुफ्ती तकी साहब के पास पहुंच गए, मुफ्ती साहब के पास बैठे। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब से मेरा ताल्लुक था, इनको भी जानते थे मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब कहने लगे, भाई 3 काम करो। पहला काम ये लिखो, ये कारोबार खत्म कैसे होगा, ये जे डॉट खत्म कैसे होगा, ये लिखो पहले। दूसरा काम, पहला काम ये सबसे आसान है, अब इससे और मुश्किल काम वो ये कि अज़म करो इस बात का एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे तुम दोनों, ये उससे मुश्किल काम कहा। और अब तीसरा सबसे मुश्किल काम, ये नियत करो कि इस कारोबार से तुमने लोगों को नफा पहुंचाना है, फायदा पहुंचाना है। अगर ये 3 काम तुम लोगों ने कर लिए तो तुम दोनों का तीसरा पार्टनर अल्लाह हो जाएगा। तो जिसका पार्टनर ही अल्लाह हो जाए उसे कारोबार करने की क्या जरूरत है, उसको तो आके ICMA के अंदर बातें करनी चाहिए दुनिया जहान की। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने फला कर लिया, मैंने डिमकान कर लिया, हालांकि किया कराया कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला काम ये किया हमने, मैंने उसको बोला कुरान पे हाथ रख के देख, अल्लाह ने चाहा मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। उसने कहा अल्लाह ने चाहा मैं भी आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ये आज से 15 साल पहले की बात है। फिर दिन और रात बैठकर हम ये सोचते थे कि हम लोगों को फायदा कैसे पहुंचाएं। हमने एक कपड़ा बनाया, वो कपड़ा कॉटन का। सबसे पहला काम जो हमने किया वो ये किया कि ये जो मरा हुआ एक निजाम था खड्डियों का, इसको जिंदा किया, जिसकी वजह से तकरीबन 10,000 लोगों की जॉब्स लग गई। एक डाइंग आर्ट था बिल्कुल। वो रंगी टाउन में जाकर पकड़े हमने पुराने बाबे, उनको बुलाया, तुम आओ ये खड्डियों का कपड़ा बनाओ। ये खड्डियों का कपड़ा ऐसा ही है जैसे हैंडमेड शू और हैंडमेड क्लॉथ, ठीक है ना। मैं कसमत कहता हूं कि अगर आपको मैंने एक दफा आपने मेरा कुर्ता पहन लिया जो खड्डी का बना हुआ है, हो नहीं सकता कि दूसरा कोई कुर्ता आपसे पहना जाए उसके बाद। वो ऐसे जिस्म से मुलायम तरीके से जिस्म पर आकर लग जाता है। उस कपड़े की हम मुंह मांगी कीमत ले सकते थे। आज अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कह रहा हूं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। हम चाहते तो क्या कर जाते, लेकिन नहीं किया हमने, ठीक है। पहला काम हमने कहा और 2 लोगों को, और 2 लोगों को, और 2 लोग पसंद करेंगे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। मैं आपको ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं कि हम क्या कर सकते थे, हमने क्या नहीं किया, सिर्फ इस तीसरे पॉइंट को सामने रखने के लिए। वो तीसरा पॉइंट क्या है? लोगों को नफा पहुंचाना। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा तीसरा पार्टनर हमको छोड़ के चला जाए। मैं आपको क्या क्या बताऊं, तीसरे पार्टनर ने क्या क्या कुछ किया। पेशावर पहुंचे मैं और मेरा साथी, मैं आपके सामने वो एक्सपीरियंसेस आपकी तकवीयत के लिए बता रहा हूं, आप अपनी कोई बड़ाई नहीं बता रहा, आपकी तकवीयत के लिए बता रहा हूं कि कल जब आप ऐसे करेंगे ना तो घबराना मत। हम कहते हैं मल्टीनेशनल आए हमारे मुल्क में, बहुत अच्छी बात है, आए, इसमें क्या है, लेकिन यार हम में खुद में क्या कमी है, आप मुझे ये बताओ। हम सीधे हो जाएं, खुदा की कसम जरूरत नहीं हमें किसी मल्टीनेशनल की, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, हमारा दिमाग तो इतना तेज है, इतना तेज है। देखो ना बेईमानी करके हम कितना कुछ कर लेते हैं। तो अगर इसी दिमाग को सीधा चलाएंगे तो क्या करेंगे आप देखिए, चक्करबाजियां, चक्कर दे देकर हम क्या क्या कुछ नहीं कर लेते। अगर ये दिमाग सीधा चले, पाकिस्तान, अरे भाई भूल जाएंगे लोग जापान को और कोरिया को, भूल जाएंगे लोग। अगर वल्लाह यकीन करो, अगर हम इस एक बात को सामने रख लें, मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं नहीं कर सकता। दुनिया को नहीं पता क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं हमें क्या सिखाया गया है, अगर मैं आज आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार तू पागल है। मेरे नबी ने क्या बोला, देखिए, मैं सर की गाड़ी खरीदने आया, उनकी गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब पहला काम क्या करूंगा, इनकी गाड़ी की बुराइयां शुरू कर दूंगा। सर ये तो इसके तो इधर भी इधर डेंट लगा हुआ है, इसके तो उधर भी वो लगा। अच्छा पहले क्या होगा, पहले ये थोड़े से डिप्रेस होंगे, फिर इनको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, फिर ये ठंडे हो जाएंगे, गुस्सा नहीं खाएंगे, फिर ये कहेंगे इसको मेरी गाड़ी पसंद है, अब तो मरता मर जाए मैं इसकी कीमत कम नहीं करूंगा। ठीक,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا, کبھی مت کرو یہ. اس کے برعکس میں سر کے پاس آیا, سر ویری ویل مینٹینڈ کار, آپ تو اس کا مطلب گاڑی کا خیال رکھتے ہیں. سر مجھے تو دیکھتی اچھی لگتی, لیکن سر یقین کریں آپ یہ مانگ رہے نا, میرے پاس اتنے ہیں نہیں, یہ دے سکتا ہوں. آئی بی ویری گریٹفل اگر آپ مجھے دے دیں. تو یہ جب مجھے اپنی گاڑی دیں گے اتنے بڑے دل سے دیں گے, ٹھیک ہے, کم بھی کریں گے, کہیں گے یار کم کر دیتا ہوں, چلو کوئی نہیں, جاؤ جنید عیاشی کرو, دیکھو میری گاڑی کا خیال رکھنا. کم میں بیچ رہے ہیں لیکن خوش کتنے ہیں, یار اس نے میری گاڑی کی تعریف کی, اس نے میری گاڑی کو رکھا. آپ کو پتا ہے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے خریدتے وقت کسی چیز کو؟ پتا ہے آپ کو اللہ کے نبی نے کیا بولا جب کسی چیز کو خریدو تو کیسے خریدو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی نے کے پاس غلام گھوڑا لے کر آ گیا. حضرت یہ دیکھا آپ نے, یہ گھوڑا یہ 300 درہم کا فائنل ہو گیا ہے, یہ آدمی 300 درہم میں دے